نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ اللہم علمنی الکتاب اللہم ارفعنی بالقرآن اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ سورۃ الصافات کی تفسیر پڑھیں گے، اور یہ سورت مکی ہے اور اس میں کل 182 آیتیں ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد، قسم ہے صف باندھنے والے فرشتوں کی، یعنی اللہ نے ان فرشتوں کی قسم کھائی ہے جو اپنے رب کی عبادت کے لیے مضبوط صف باندھے کھڑے رہتے ہیں۔ اور صحیح حدیث میں آیا ہے، صحیح رواہ المسلم میں ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگ اس طرح صف نہیں باندھا کرتے جس طرح بارگاہ الہی میں فرشتے صف بستہ رہتے ہیں؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فرشتے اپنے رب کی بارگاہ میں صف کیسے باندھتے ہیں؟ فرمایا، وہ اگلی صفوں کو پورا کرتے ہیں اور صف میں مضبوطی سے مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم لوگوں کو اور لوگوں پر فضیلت ملی 3 باتوں کی وجہ سے۔ ہماری صفیں فرشتوں کی صفوں کی طرح کی گئیں، اور ہمارے لیے ساری زمین نماز کی جگہ کی گئی، اور زمین کی خاک ہم کو پاک کرنے والی ہے جب پانی نہ ملے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اگلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری ہے، ہم نے آسمان و دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا اور حفاظت کی سرکش شیطان سے۔ عالم بالا کے فرشتوں کی باتوں کو سننے کے لیے وہ کان بھی نہیں لگا سکتے، بلکہ ہر طرف سے وہ مارے جاتے ہیں، بھگانے کے لیے ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ مگر جو کوئی ایک آدھ بات اچک لے بھاگے تو وہ فوراً ہی اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگ جاتا ہے۔ یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جن آسمان کی طرف چڑھ کر وحی سننے جایا کرتے تھے، جنات، اور جب وہ ایک بات سن لیتے تو اس میں 9 باتیں بڑھا لیتے، تو جو بات وہ سنتے تو وہ تو حق ہوتی، لیکن جو بات وہ اس کے ساتھ بڑھا دیتے وہ باطل ہوتی۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرما دیے گئے تو انہیں جنوں کو، یعنی ان کی نشست گاہوں سے روک دیا گیا، تو انہوں نے اس بات کا ذکر ابلیس سے کیا، اور اس سے پہلے انہیں تارے پھینک کر نہ مارا جاتا تھا۔ ابلیس نے ان سے کہا، زمین میں کوئی نیا حادثہ وقوع پذیر ہوا ہے، جبھی ایسا ہوا ہے۔ اس نے پتہ لگانے کے لیے اپنے لشکر کو بھیجا۔ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 پہاڑوں کے درمیان کھڑے نماز پڑھتے ہوئے ملے۔ راوی کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ واقعہ مکے میں پیش آیا، وہ لوگ آپ سے ملے اور جا کر اسے بتایا، پھر اس نے کہا یہی وہ حادثہ ہے جو زمین پر ظہور پذیر ہوا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اگلی آیت ہے سورۃ الصافات کی
اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ سرکشی کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے تو لوگوں سے لڑنے کا اس وقت تک حکم دیا گیا ہے جب تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ کے قائل نہ ہو جائیں۔ تو جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا اس نے اپنے مال اور اپنی جان کو ہم مسلمانوں سے محفوظ کر لیا۔ اب اس کی جان و مال کو مسلمانوں سے کوئی خطرہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ خود ہی اپنی غلط روی سے اس کا حق فراہم کر دے، اور اس کا آخری حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ آیت نازل کی جس میں متکبر قوم کا ذکر ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ وہ لوگ ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو یہ سرکشی کرتے ہیں۔ اگلی آیت ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا یہ مہمانی اچھی ہے یا سینڈ زقوم کا درخت جسے ہم نے ظالموں کے لیے سخت آزمائش بنا رکھا ہے، بے شک وہ درخت جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے جس کے خوشے شیطانوں کے سروں جیسے ہوتے ہیں، جہنمی اسی درخت سے کھائیں گے اور اسی سے پیٹ بھریں گے۔ اللہ اکبر۔ مجاہد سے روایت ہے کہ لوگ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، آپ کے پاس ایک چھڑی تھی، ایک چھڑی لکڑی جو ہوتی ہے نا، چھڑی تھی۔ آپ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے مومنو، تم اللہ سے ڈرنے کی طرح ڈرو اور مسلمان ہی رہتے ہوئے مرو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، اگر زقوم تھوہڑ کا ایک قطرہ بھی دنیا کی زمین میں ٹپکا دیا جائے تو دنیا والوں کی معیشت بگڑ جائے، بھلا اس آدمی کا کیا ہوگا جس کی غذا ہی زقوم ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اگلی آیت ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک نگاہ ستاروں کی طرف اٹھائی اور کہا، میں تو بیمار ہوں۔ اس پر وہ سب اس سے منہ موڑے ہوئے واپس چلے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے کبھی جھوٹ نہیں بولا مگر 3 بار۔ ان میں 2 جھوٹ اللہ کے لیے تھے، ان کا یہ قول کہ میں بیمار ہوں، اور دوسرا یہ قول کہ ان بتوں کو بڑے بت نے توڑا ہے۔ تیسرا جھوٹ سارہ علیہ السلام کے باب میں تھا۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک ظالم بادشاہ کے ملک میں پہنچے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی سارہ علیہ السلام بھی تھیں، وہ بڑی خوبصورت تھیں۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ ظالم بادشاہ کو اگر معلوم ہوگا کہ تو میری بیوی ہے تو مجھ سے چھین لے گا، اس لیے اگر وہ پوچھے تو یہ کہنا کہ میں اس شخص کی بہن ہوں اور تو اسلام کے رشتے سے میری بہن ہے۔ یہ بھی کچھ جھوٹ نہ تھا، اس لیے کہ ساری دنیا میں آج میرے اور تیرے سوا کوئی مسلمان معلوم نہیں ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اس ظالم کے ملک میں پہنچے تو اس کے کارندے اس کے پاس گئے اور بیان کیا کہ آپ کے ملک میں ایسی عورت آئی ہے جو سوائے آپ کے کسی کے لائق نہیں۔ اس نے سارہ علیہ السلام کو بلا بھیجا اور وہ گئیں، اور وہ ابراہیم علیہ السلام
نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، اور وہ جیسے ہی وہ گئیں تو پیچھے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے اور اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ جب سارہ علیہ السلام اس ظالم کے پاس پہنچی تو اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ اس کی طرف دراز کیا، لیکن فوراً اس کا ہاتھ سوکھ گیا۔ وہ بولا، تو اللہ سے دعا کر میرا ہاتھ کھل جائے، میں تجھے نہیں ستاؤں گا۔ انہوں نے دعا کی، اس مردود نے پھر ہاتھ دراز کیا، پھر پہلے سے بڑھ کر سوکھ گیا۔ اس نے دعا کے لیے کہا، انہوں نے پھر دعا کی، اس مردود نے پھر دست درازی کی، پھر دونوں بار اس سے بڑھ کر زیادہ سوکھ گیا۔ تب وہ بولا، تو اللہ سے دعا کر میرا ہاتھ کھل جائے، اللہ کی قسم میں تجھے اب نہ ستاؤں گا۔ سارہ علیہ السلام نے پھر دعا کی اور اس کا ہاتھ کھل گیا۔ تب اس شخص نے اس کو بلایا جو سارہ علیہ السلام کو لے کر آیا تھا، اس سے بولا، تو میرے پاس شیطانہ کو لے کر آیا تھا، یہ آدمی نہیں ہے، اس کو میرے ملک سے باہر نکال دے۔ اور ہاجرہ علیہ السلام ایک لونڈی کو حوالے کر سارہ انہیں لے کر چلتی بنی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دیکھا تو لوٹے اور ان سے پوچھا، کیا گزرا؟ انہوں نے کہا، سب خیریت رہی، اللہ تعالیٰ نے اس بد کردار کا ہاتھ مجھ سے روک دیا اور ایک لونڈی بھی دلوا دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ پھر یہ لونڈی وہی ہاجرہ علیہ السلام تھی جو تمہاری ماں ہے، اے بارش کے بچوں۔ اگلی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں تو ہجرت کر کے اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ اے میرے رب، مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔ تو ہم نے اسے ایک بردبار بچے کی بشارت دی۔ پھر جب وہ بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ چلے پھرے تو اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرے پیارے بچے، میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیری رائے کیا ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ابا، جو حکم ہوا ہے اسے بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ غرض جب دونوں متی ہو گئے، فرما بردار ہو گئے، باپ نے اس کو یعنی بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا، تو ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم، یقیناً تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ در حقیقت یہ کھلا امتحان تھا اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے دیا، اور ہم نے اس کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی رکھا۔ ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہو، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا۔ اور ہم نے اس کو اسحاق علیہ السلام نبی کی بشارت دی جو صالح لوگوں میں سے ہوگا، اور ہم نے ابراہیم و اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل فرمائیں، اور ان دونوں کی اولاد میں بعضے تو نیک بخت ہیں اور بعضے اپنے نفس پر سری ظلم کرنے والے ہیں۔ یعنی اس آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ہم نے اسے ایک بردبار بچے کی بشارت دی، اس بچے کا نام اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اہل علم کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ ذبیح حضرت اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام ہے، نہ کہ اسحاق علیہ السلام۔ نظم قرآنی اسی پر دلالت کرتا ہے اور بہت سارے وجوہات سے ان کا قدر تفصیلی ذکر ملتا ہے۔ فرشتوں نے جب ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی تو یعنی انہوں نے کہا، ڈرو نہیں، ہم تجھے ایک صاحب علم فرزند کی بشارت دیتے ہیں، جبکہ اسماعیل علیہ السلام کو آیت کریمہ میں حلم اور بردباری سے متصف کیا گیا ہے، اور ایسے مقام پر یہی صفت زیادہ مناسب ہے۔
اور ارشاد باری تعالیٰ کہ جب وہ بچہ اتنی عمر کو پہنچا کہ اس کے ساتھ کہ چلے پھرے، یعنی یہ بچہ بڑا ہو چکا تھا اور اپنے والد کے ساتھ چلنے پھرنے کے لائق ہو چکا تھا، جبکہ یہ بات اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ وہ بردبار بچہ جو ذبیح تھا بڑا نہیں تھا، اور اہل کتاب اور مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام سے بڑے تھے۔ سفر تکوین میں جو مذکور ہے اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی ولادت اسحاق علیہ السلام سے 14 سال پہلے ہو چکی تھی۔ اس سے بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ ذبح کا واقعہ جب پیش آیا تو اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہی نہیں تھی۔ اگلا ہے ارشاد باری تعالیٰ کہ یہ در حقیقت کھلا امتحان تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ بڑے اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے کا معاملہ ہی زیادہ بڑا امتحان ہو سکتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا اس کی تنقید پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس حکم کی بجاوری میں پختہ ارادہ کر لینا بھی حکم کی بجاوری اور انتہا درجے کی اطاعت اور فرما برداری ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ابراہیم علیہ السلام کے بڑے اور اکلوتے بیٹے تھے۔ آگے تھا اس آیت میں کہ ارشاد باری ہے کہ ہم نے اس کو اسحاق علیہ السلام نبی کی بشارت دی جو صالح لوگوں میں سے ہوگا، اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پر برکتیں نازل فرمائیں، اور فرمایا تو ہم نے اسے اسحاق اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی۔ بس اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی اور بتلایا کہ ان دونوں پر اس کی برکتیں ہیں، اور یہ کہ ان دونوں ہی کی زندگی میں اسحاق علیہ السلام سے ایک لڑکا ہوگا جس کا نام یعقوب علیہ السلام ہوگا۔ اب ایسی صورت میں یہ معقول بات نہیں لگتی کہ اللہ تعالیٰ بچپن میں اسحاق علیہ السلام کو ذبح کا حکم دے دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ کے بیٹے اسحاق علیہ السلام سے اس کی نسل اور ذریت آگے بڑھائیں گے، ذریت یعنی اولاد۔ اسماعیل علیہ السلام مکے میں سکونت پذیر تھے اور اپنے والد کے ساتھ تعمیر کعبہ میں بھی شرکت کی تھی، اور ارشاد باری ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ ہمارے پروردگار تو ہم سے قبول فرما، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور ذبح کا واقعہ مقام منہ میں پیش آیا تھا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیثوں میں اس کی خبر دی ہے کہ اس پر سارے مسلمان متفق ہیں۔ کتاب و سنت میں کہیں بھی اسحاق علیہ السلام کے مکہ مکرمہ میں آنے کا ذکر نہیں ہے، اور اسی طرح مسلمانوں اور اہل کتاب کے مورخین نے بھی ذکر نہیں کیا۔ اسحاق علیہ السلام اپنی زندگی میں کبھی بھی ایک ہی مرتبہ مکہ آئے ہوں، اس لیے یہ بہت بعید ہے کہ اسحاق علیہ السلام ذبیح ہوں، بلکہ بلا شبہ قطعی طور پر ذبیح اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ مذکورہ اسباب کی وجہ سے اور اس مسئلے کو میں نے اپنی کتاب دراسات فی الیہود والمسیحا کے اندر ایک مستقل مقالے میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ یہ تفسیر لکھنے والے بیان کر رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح ہیں۔ یہودیوں نے اپنی عادت کے مطابق ذبح کے واقعے میں بھی تعریف کر دی ہے، انہوں نے ذبیح کی جگہ اسحاق علیہ السلام کا نام رکھ دیا ہے، جبکہ قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مراد اسماعیل علیہ السلام ہیں۔ اگلی آیت ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، بلا شبہ یونس علیہ السلام نبیوں میں سے تھے، جب بھاگ کر
پہنچے بھری کشتی پر، پھر قراندازی ہوئی تو یہ مغلوب ہو گئے، تو پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے۔ بس اگر یہ پاکی بیان کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن اس کے پیٹ میں ہی رہتے، لوگوں کے اٹھائے جانے والے دن تک اس کے پیٹ میں ہی رہتے۔ بس انہیں ہم نے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ اس وقت بیمار تھے، اور ان پر سایہ کرنے والا ایک بیلدار درخت ہم نے اگا دیا، اور ہم نے انہیں 1,00,000 بلکہ اور زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، بس وہ ایمان لائے، اور ہم نے انہیں ایک زمانے تک عیش و عشرت دی۔ یعنی یونس علیہ السلام متہ کے لڑکے تھے، عبرانی میں آپ کا نام یونان بن امتا ہے، اور آپ کے نام پر عہد قدیم میں ایک سفر یعنی باب بھی موجود ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ انبیاء بنو اسرائیل میں سے تھے۔ فلسطین کے اندر آپ کی ولادت 8ویں صدی قبل مسیح ہوئی تھی۔ آپ کو حکم ہوا تھا کہ عراق کے شہر نینوی جانے کا، جو دجلہ کے مشرق میں شہر موصل کے بالمقابل واقع ہے، کیونکہ وہاں سے 100 سے زیادہ یہودی اب بھی آشوریوں کے قید میں تھے، لیکن آپ وہاں سے بلا اجازت غصہ ہو کر چلے آئے، تو آپ کے ساتھ وہ سارا ماجرا پیش آیا جو قرآن کے اندر سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ یونس، سورہ صافات میں موجود ہے۔ اور آپ کے بحر روم میں یافا بندرگاہ کے قریب مچھلی نے نگل لیا جب آپ وہاں سے ترشوش جانا چاہ رہے تھے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ لوگوں کو ایک یہودی اپنا سامان دکھا رہا تھا، لیکن اسے اس کی جو قیمت لگائی گئی اس پر وہ راضی نہ تھا، اس لیے کہنے لگا کہ ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں میں برگزیدہ قرار دیا۔ یہ لفظ ایک انصاری صحابی نے سن لیے اور کھڑے ہو کر انہوں نے ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی ہم میں موجود ہیں، اور تو اس طرح کی قسم کھاتا ہے کہ اس ذات کی قسم جس نے موسیٰ علیہ السلام کو تمام انسانوں میں برگزیدہ قرار دیا۔ اس پر وہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، اے ابو القاسم، میرا مسلمانوں کے ساتھ امن اور صلح کا عہد و پیمان ہے، پھر فلاں شخص کا کیا حال ہوگا جس نے میرے منہ پر چانٹا مارا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی سے دریافت کیا کہ تم نے اس کے منہ پر چانٹا کیوں مارا؟ تو انہوں نے وجہ بیان کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہو گئے اور اس قدر کے غصے کے آثار چہرہ مبارک پر نمایاں ہو گئے۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں آپس میں ایک دوسرے پر فضیلت نہ دیا کرو۔ جب سور پھونکا جائے گا تو آسمان اور زمین کی تمام مخلوق پر بے ہوشی طاری ہو جائے گی، سوائے ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور سب سے پہلے مجھے اٹھا لیا جائے گا، لیکن میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کو پکڑے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ یہ انہیں طور کی بے ہوشی کا بدلہ دیا گیا ہوگا، یا مجھ سے پہلے ہی ان کی بے ہوشی ختم کر دی گئی ہوگی، اور میں نہیں کہتا کہ کوئی یونس بن متی سے زیادہ افضل ہے۔ صحیح رواہ البخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص میرے متعلق یہ نہ کہے کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں۔ ایک اور روایت کے الفاظ ہیں، کسی شخص کے لیے مناسب نہیں کہ مجھے یونس بن متی سے بہتر قرار دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں یونس بن متی علیہ السلام سے بہتر ہوں، وہ جھوٹا ہے۔ یعنی
ہمیں ان سے منع کر دیا گیا تھا تاکہ آپ یونس بن متی کی اس میں تقیس نہ ہوں، اور ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سید الانبیاء والمرسلین ہیں، اور خود اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی ہے۔ یہ رسول ہیں جنہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253۔ اور اسی آیت کا اگلا حصہ کہ فرمان باری تعالیٰ کے اور ان پر سایہ کرنے والا ایک بیل دار درخت ہم نے اگایا، یقطین کہتے ہیں ایسے پودے کو جس میں شاخ اور تنے نہ ہوں، جیسے ککڑی، تربوز اور سیتا پھل وغیرہ، کیونکہ اس میں پتے بہت ہوتے ہیں۔ اور ان پر ہم نے اگا دیا، یعنی ان کے پاس، تاکہ اس کے پتوں سے سایہ حاصل کریں، اس کے پھل کھائیں، اور وہ بہت زیادہ جاننے والے اور حکمت والے اللہ کی تدبیر سے تھا۔ اسی آیت کا اگلا حصہ کہ اور ہم نے انہیں 1,00,000 بلکہ اس سے زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، یعنی قیدیوں میں یہودیوں کی تعداد 1,00,000 تھی اور باقی عاشوریوں کی تھی، اور کہا گیا کہ ان کی تعداد صرف 20,000 تھی، باقی دوسرے تھے، کیونکہ نبی جب کسی عام قوم کی طرف مبعوث ہوتا ہے تو اس کی دعوت خالص اللہ کی عبادت، شرک و کفر کے چھوڑنے کی طرف تمام لوگوں کے لیے عام ہوتی ہے، کیونکہ نبی کے لیے یہ جائز نہیں کہ غیر اللہ کی عبادت پر لوگوں کو دیکھ کر خاموش رہے۔ اسی آیت کا اگلا حصہ کہ فرمان باری پس وہ ایمان لائے اور ہم نے انہیں ایک زمانے تک عیش و عشرت دی، یعنی جب انہوں نے عذاب کی نشانیاں دیکھی تو ایمان لے آئے۔ حالانکہ سنت الہی یہی ہے کہ عذاب جب کسی قوم پر آ جاتا ہے تو اس وقت کسی کا ایمان اسے فائدہ نہیں دیتا، سوائے قوم یونس کے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی کہ ایمان لانا اس کو نافع ہوتا ہے، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیوی زندگی پر ان پر سے ٹال دیا، اور ان کو ایک وقت خاص تک کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ مفسرین کے بیان کے مطابق اس کا سبب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام ان پر حجت قائم کرنے اور اللہ کی طرف سے ہجرت کی اجازت ملنے سے پہلے ہی غصہ ہو کر نکل گئے تھے، اسی لیے جب ان کی قوم نے عذاب دیکھا تو اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور دعا و استغفار کیا، اور اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کے طرف سے عذاب کو ان سے ہٹا دیا۔ اگلی آیت ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، یعنی فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اور صحیح حدیث میں آیا ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا کلام افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جس کو اللہ تعالیٰ نے چنا اپنے فرشتوں کے لیے یا بندوں کے لیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اگلی آیت ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الصافات آیت نمبر 177 میں، سنو جب ہمارا عذاب ان کے میدان میں اتر آئے گا اس وقت ان کی جن کو متنبہ کر دیا گیا تھا بڑی بری صبح ہوگی، یعنی عذاب جب ان کے گھروں میں نازل ہو جائے تو اس وقت ان کی صبح کیا ہی بری ہوگی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب خیبر پر صبح صبح حملہ کیا تو ان کی صبح کیا ہی بری تھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر کی رات کے وقت پہنچے۔ آپ کا قاعدہ تھا کہ جب کسی قوم پر حملہ کرنے کے لیے رات کے وقت موقع پر پہنچتے تو فوراً ہی حملہ نہیں کرتے بلکہ صبح ہو جاتی جب کرتے۔ چنانچہ صبح کے وقت یہودی اپنے کلاڑے اور ٹوکرے لے کر باہر نکلے، لیکن جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو شور کرنے لگے کہ محمد، اللہ کی قسم محمد لشکر لے کر آ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، خیبر برباد ہوا
ہم جب کسی قوم کے میدان میں اتر جاتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح برباد ہو جاتی ہے، بری ہو جاتی ہے۔ یہ تھی سورہ صافات۔ انشاءاللہ تعالی اگلی سورت کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے ان چنے ہوئے بندوں میں شامل کرے جن پر اللہ تعالیٰ کا اپنا رحم اور فضل نازل ہوتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔